بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا مقصد حیات آخرت کی کامیابی ہے، اسی کے لیے محنت اور جد و جہد کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جو شخص ایمان اور عمل صالح کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا وہ کامیاب ہے، اس لیے کہ اسے جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی راحتیں میسر ہوں گی، جن سے بڑھ کر راحت اور سعادت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس دنیا میں رہنے کے لیے ہر انسان کے ساتھ کھانے پینے، رہنے سہنے، پہننے اوڑھنے اور دیگر ضروریات زندگی لگی ہوئی ہیں، اس لیے کہ شریعت اسلامی نے دوسروں کے سہارے زندگی گزارنے اور دوسروں پر بوجھ بننے سے منع کیا ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے گزر بسر کے لیے خود اپنے ہاتھ سے کمائیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی گزرا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ رزق کے حصول میں بہت متحرک ہے اور پوری دلچسپی لے رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر اس کی یہ دوڑ دھوپ اور دلچسپی اللہ کی راہ میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہی شمار ہوگی، اور اگر بوڑھے والدین کی پرورش کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ شمار ہوگی، اور اگر اپنی ذات کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے تو یہ کوشش بھی فی سبیل اللہ ہی شمار ہوگی۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ایوب انصاری علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک مرتبہ غسل کر رہے تھے۔ غسل کے دوران آسمان سے سونے کی تتلیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام غسل چھوڑ کر ان تتلیوں کو جمع کرنے میں لگ گئے۔ اس وقت خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ایوب، کیا ہم نے تم کو پہلے سے ہی بے شمار نعمتیں نہیں دے رکھی ہیں؟ تمہاری ضروریات کا سارا انتظام پہلے سے کر رکھا ہے، تو یہ حرص کیسا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، یہ درست ہے کہ آپ نے میری کفالت کا مکمل انتظام کیا ہے، لیکن آپ کی برکت سے میں بے نیاز نہیں ہوں۔ یہ خلاف ادب ہے کہ آپ سونے چاندی کی تتلیوں کی شکل میں اپنا فضل نازل فرمائیں اور میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس سے بے نیازی کا اظہار کروں۔ معلوم ہوا کہ دولت کسی حرص کے بغیر حاصل ہو تو اسے لینے اور جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر سے فرمایا، اے میرے بھانجے، ہمارا یہ حال تھا کہ ہم 2 ماہ میں 3 چاند دیکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ میں نے پوچھا، پھر تمہارا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا، 2 سیاہ چیزوں پر، جو پانی اور کھجوریں۔ ہاں، آپ کے کچھ انصاری پڑوسی تھے جن کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دودھ بھیج دیتے تھے اور آپ ہمیں وہی دودھ پلا دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نے مسلسل 2 دن پیٹ بھر کر جو کی روٹی کبھی نہیں کھائی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس قدر تنگی اور ترشی کی آخر کیا ضرورت تھی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ناز و نعمت اور عشرت پسندی اس امت کے لیے زیب نہیں دیتی، جو شرافت اور عظمت کی تعمیر کے لیے کوشاں اور سرگرم عمل ہو، جو تاریخ کے صفحات کو درخشاں بنانے کا اہم کارنامہ انجام دینے جا رہی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ کہا کرتے تھے، ناز و نعمت سے بچو۔ حضرت عمر بن خطاب نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں گیا۔ آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر اپنی چادر کو سنبھالا اور بیٹھ گئے، جبکہ چٹائی نے آپ کے پہلو پر نشان ڈال دیا تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کمرہ میں اپنی نظروں کو حرکت دی۔ اس میں دنیا کی کوئی چیز رکھی ہوئی نہیں تھی سوائے 2 مٹھیوں کے، مٹھی بھر جو تھے اور مٹھی بھر کرت، یعنی 2 ساق کے برابر۔ پھر میں نے نظر ماری تو 2 یا زیادہ چمڑے لٹکے ہوئے تھے، وہ کچے چمڑے جن کی ابھی رنگائی مکمل نہ ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھ سکا اور رونے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابن خطاب، کس بات پر رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے نہ رونے کی کیا بات ہے، میں کیوں نہ روؤں؟ آپ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی ساری مخلوق میں سے بہترین ہیں، جبکہ یہ آپ کا حجرہ ہے اور یہ عجمی لوگ کسرا اور کیسر ہیں کہ پھلوں اور باغات اور نہروں کے مالک ہیں، اور آپ اس حال میں ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اے ابن خطاب، کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے صرف دنیا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ کا شکر کیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن کوہ صفا پر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، آج رات آل محمد کے لیے نہ تو ایک مٹھی آٹا ہے اور نہ ایک مٹھی ستو۔ ابھی آپ کی یہ بات ختم نہ ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان سے دیوار گرنے کی مانند ایک آواز سنی اور آپ کے پاس حضرت اسرافیل آئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سن لی ہے، جو کچھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور مجھے آپ کی خدمت میں زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس حاضر رہوں اور تہامہ کے پہاڑوں کو زمرد، یاقوت اور سونے چاندی کا بنا کر آپ کے ساتھ چلاؤں۔ اگر آپ ایسا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو نبی بادشاہ ہوں، اگر آپ چاہیں تو نبی بندہ رہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے اس طرف اشارہ کیا کہ آپ تواضع کو اختیار فرمائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی بندہ رہنا چاہتا ہوں، اور یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجا، اس کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے، لہٰذا فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے اس بات کے درمیان کہ آپ عبد نبی ہوں یا بادشاہ نبی ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف التفات کیا جیسے آپ مشورہ کر رہے ہیں، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ آپ نیچے جھک جائیں، یعنی تواضع اور عاجزی کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ میں عبد نبی ہوں گا، یعنی محض اللہ کا بندہ نبی رہنا پسند کروں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کلمے کے بعد حضور نے کبھی تکیہ اور سہارا لگا کر کچھ نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ اپنے رب کو مل گئے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، میرے رب نے مجھے پیشکش کی کہ بطحائے مکہ کو میرے لیے سونا کر دے، مگر میں نے عرض کیا، اے رب، نہیں، میری خواہش یہ کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں، تو جب میں بھوکا ہوں تو تیرے حضور تضرع عاجزی کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب شکم سیر ہوں تو تیری حمد کروں اور تیرا شکر بجا لاؤں۔